अच्छा जुबैर साहब ये बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा, कहा जाता है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब से भी कुछ लोगों की राब्ते हो रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, ये जो इसमें ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जब हम कहते हैं ना राब्ते हो रहे हैं, तो उससे एक शायद तासुर ऐसा होता है कि वो राब्ते किसी से मिलिट्री के किसी नुमाइंदे से या उनसे हो रहे हैं। उनसे बिल्कुल कोई राब्ते नहीं है मियां नवाज शरीफ के। राब्ते जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं, जिसमें CMLN की लीडरशिप भी है शामिल, दूसरी पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, और उधर से कोई राब्ते नहीं। देखें, मियां नवाज शरीफ मोर देन एनीवन है, बिल्कुल एक बात पर कन्विंस है कि हमने कोई चीज उल्टे सीधे तरीके से जोड़ तोड़ करके नहीं आनी, और अगर आएंगे तो हम अपनी टर्म्स पर आएंगे, और हमारी टर्म्स बिल्कुल सिंपल हैं। जो हम डिमांड कर रहे हैं वो है, हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसमें सबको इवन प्लेइंग फील्ड मिले। उसके लिए अगर अच्छा, मैं जुबैर साहब, मरियम साहिबा ने एक बलूचिस्तान के इशू पे ट्वीट किया और डिलीट करना पड़ा, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में मरियम साहिबा को इस किस्म के ट्वीट करने चाहिए? और दूसरा, क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का एक बयानिया हो सकता है किसी स्टेज पे? देखिए, वो बलूचिस्तान के हवाले से जो एक बड़ा सिंपल है, शी इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, और इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। वो एक जज्बाती उनका वो है। जब पिछले साल अक्टूबर में वहाँ कोयटा में जलसा था, तो वो सब फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर थी जो मिसिंग पर्सन की फैमिलीज को रीच आउट की थी और उनको वहाँ जलसे में बुलाया था और एक शो केस किया था। बड़े सिंबलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो बलूचिस्तान के अवाम और उनके हकूक के हवाले से तो शी इज कमिटेड, और उन्होंने वो जब डिलीट करने के बाद मेरा ख्याल है उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी थी, तो उसके साथ वो क्लोज हो गया था और बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मतलब उसका कोई वो खुदा न खासा वो वाला नजरिया नहीं है जो इंडिया का है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा इंडियंस का। हम तो अपने लोगों के। अच्छा जुबैर साहब, अब ना आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, वो गोरा साहब कहते हैं कि जी अपोजिशन जो होती है ना वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। शहबाज साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, आपके जितने भी रहनुमा वो सारे कह रहे हैं तबाह हो गया मुल्क, हर तरफ मतलब मसाइल ही मसाइल हैं। तो अगर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मसला क्या होगा, अगर आपकी जमात उस पर कोई सोल्यूशन लेके आएगी? देखिए, एक तो सोल्यूशन जब आप कहते हैं ना वो बड़ी अजीब सी बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूछें जो क्रिकेट टीम हार रही है आजकल इंडिया की, सोल्यूशन कोई बता दे पुराने क्रिकेटर से, इंडियन क्रिकेटर से। सोल्यूशन क्या भाई, अच्छा खेलें, और अगर खेल नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। तो अगर हुकूमत में इतने नाअहल लोग हैं, कैपेसिटी है ही नहीं, जो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से क्या इलेक्शन से पहले आप लोग शायद उसको देखते नहीं थे, उनके पास कोई थे ही नहीं, कोई 200 लोग नहीं थे कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं और पता नहीं क्या आके पाकिस्तान की हालत तब्दील कर देंगे। बिल्कुल भी उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि जी अगर आपने महंगाई को कम करना, मिसाल के तौर पर, तो महंगाई को कम करने के बड़े सिंपल से रूल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी, अहलियत और ये सारी कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म भी तो होनी चाहिए। अगर आप में वो है ही नहीं, जो इस हुकूमत में शायद ही किसी वजीर में हो या वजीर आजम में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर महंगाई 3 साल से ज्यादा हो गए। मतलब कोई लिमिट होती है कि 3 साल से ज्यादा हो गए। पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों होती है हमारी? पहले क्यों नहीं होती थी? वो कहते हैं मसनूई तौर पर रखा होता था, तो मसनूई तौर पर आप ही रख लें। 5 साल हमने रखा था ना महंगाई कम। हमने चीनी की कीमत 52 और 53 और 55 के दरमियान, तो चाहे माफिया से नहीं थे, इससे लोगों का क्या ताल्लुक है? तो सोल्यूशन नहीं हम दे सकते। अच्छा जुबैर साहब, आप कह रहे हैं सोल्यूशन नहीं दे सकते। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी आपको बार बार अदम एतमाद का कह रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं वो सुन लें, फिर उसके बाद आपकी राय लेते हैं। जी, तो शहबाज साहब क्या फरमा रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ पंजाब में और मरकज में तहरीक अदालत बात पेश करेगी। देखिए, ये जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे PDM में, और PDM में अगर ऐसा फैसला होता है तो फिर उस फैसले की रोशनी में हम भरपूर पार्लियामान में मौजूद तमाम पार्टी से मुशावरत करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। जी जुबैर साहब, वो शहबाज साहब कह रहे हैं आए तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। कब वक्त आ सकता है? एक तो अभी तक जो तय है, जाहिर है वो शहबाज साहब के आंसर में भी वो जो उन्होंने दिया उसको अगर आप दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें कि फैसला यही है कि नहीं करेंगे, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में कभी कुछ नहीं कर सकते। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है
کہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا اصولی طور پر ہے کہ ہم اس قسم کی اکاڑ پچاڑ کر کے ان ہاؤس چینج کر کے جس میں پھر پی ٹی آئی کے ممبرس کو بھی اپنے ساتھ ملانا پڑے گا اور حکومت کو افیکٹولی چلانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ کبھی اٹیمپٹ کیا ہی نہیں. اور آپ کو بھٹی صاحب پتہ ہے پاکستان میں صرف نمبرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں اور بہت سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سینٹ کے وہ چیئرمین کو ہٹانے کے لیے 64 ووٹ تھے، کھڑے 64 ہوئے تھے، ووٹ 50 نکلے تھے. تو صرف نمبر سے کام نہیں ہوتا، بہت سی دوسری چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. اور ہم اس وقت حکومت کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتے کہ ہم اٹیمپٹ کریں اور فیل ہو جائیں اس میں. اور ایک حکومت کو ایک ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت پولیٹیکل وکٹری ہوگی حکومت کے لیے. اچھا زبیر صاحب، اب نیب کا تیسرا آرڈیننس آ گیا ہے، آپ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن میں شامل ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اس آرڈیننس کو قبول کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو عدالت میں جائیں گے یا کیا کریں گے؟ یہ تیسرا آرڈیننس ہے، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے تو پہلا والا نہیں مانا تھا. ایک ملک میں ایک تو یہ جس ملک میں یہ ایکسٹینشن کا سسٹم نہیں ختم ہوتا. 76 سال کے ہیں، معزز ہیں جاوید اقبال صاحب. ابھی اگر 22 کروڑ ملک میں لوگوں کے ملک میں آپ کو ایک نیا نیب کا چیئرمین نہیں مل سکتا تو مطلب میرا خیال ہے کوئی اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خرابی ساری دنیا دیکھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا میں چینجز کی ہم ہمیشہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ چینجز ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جس برے طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا اور انٹرپریٹ کیا گیا پچھلے 3 سال میں. تو ابھی بھی جو نیا آیا ہے اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مریم نواز، شاہد خاقان عباسی اور یہ تمہارے تمام جو لوگ ہیں جو ہم جن پر نیب کے چل رہے ہیں کیسز، وہ اس سے بینیفٹ نہیں کریں گے. اب یہ اچھی بات ہے کہ وہ بینیفٹ ضرور کرے گی کابینہ جنہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی آج سے 2 سال کے پہلے، کیونکہ وہ کلیکٹیو فیصلہ تھا. لیکن شاید خاقان عباسی نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کیس بن چکا ہے. تو ابھی کیا کس ملک میں رہ رہے ہیں ہم؟ اچھا زبیر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک تو آپ سے پوچھیں گے آئی ایم ایف سے جو معاملہ طے کی حکومت کس طرح کر رہی ہے، کتنی مہنگائی ہوگی، اور آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں. پہلے وہ 2 لفظ سن لیں. فیملی کے لوگ اس طرح پیپلز پارٹی میں شامل ہو کیا سمجھیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بہت لوگ آئیں گے. تو یہ ہواؤں کے رخ جو ہے نا بالکل بدل چکے ہیں. جی زبیر صاحب، وہ مراد علی صاحب وغیرہ ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں. دیکھیں کراچی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو ہواؤں کا رخ بہت بدل چکا ہے. ہواؤں کا رخ تھا ہی نہیں اس طرف، پی ٹی آئی کی طرف تھا ہی نہیں 2018 سے پہلے. زبردستی بکسے چرا کے، ووٹ چرا کے اور پولنگ ایجنٹس کو دھکے دے کے اپنی 14 سیٹیں دلوا دی تھیں. ابھی وہ 14 میں سے 12 رہ گئی ہیں. ایک وہاں سے ہار کے تھے بلدیہ سے، اور جو فیصل واڈر نے چھوڑی تھی اور عامر لیاقت نے ریزائن کر دیا، تو ویسے ہی 12 رہ گئی. میں آپ کو بالکل ود آل آنےسٹ ایک کراچی والا ہونے کے ناطے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آج اگر الیکشن ہوگا نا 2 یا 3 میکسیمم 4 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے. پی ٹی آئی از اے ہسٹری ایز فار ایز کراچی از کنسرن، کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں کی اور ان کی حکومت ہونے کے باوجود، فیڈرل حکومت ہونے کے باوجود، پریزیڈنٹ کراچی سے تعلق ہے، گورنر کا کراچی سے تعلق ہے، جو یہاں کے حالات جس طرح سے خراب ہوئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. گرین لائن پروجیکٹ ہم 80% کمپلیٹ کر کے گئے تھے، سارا انفراسٹرکچر. بسیں منگوانے میں جو حکومت کو 3.25 سال لگ گئے صرف بسیں منگوانے میں. اس کا آپ دیکھو، اس کے باقی پانی اور دوسرے معاملات تو آپ دیکھیں. اور آئی ایم ایف کا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، آئی ایم ایف کا اتنے زیادہ خراب کنڈیشنز پاکستان ایکسیپٹ کر رہا ہے، خاص طور پر سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. اور اس پر آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ جو ہماری جو انڈیپینڈنس تھی نا، اسٹیٹ بینک جو مانیٹری پالیسی بناتی ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط پر بنائے گی. حکومت پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ویسے بھی اسٹیٹ بینک میں جو گورنر صاحب بیٹھے وہ ہیں ہی آئی ایم ایف کے. آئی ایم ایف ہی واپس جائیں گے. وہ آج بھی آئی ایم ایف کے پے رول پر ہیں، تنخواہ نہیں ملتی ان کو، لیکن وہ واپس آئی ایم ایف میں ہی جائیں گے. تو ایسے شخص سے یا اس کنڈیشنز کو جو ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہونے، بالکل مہنگائی ہوئے گی، کیونکہ وہ شرح سود بڑھاتے چلے جائیں گے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا
وہ تو کووڈ آ گیا تو انہوں نے زبردستی کم کر دیا, اتنا پریشر آیا تھا, لیکن پورے خطے میں 13.25% کسی پاکستان میں 6% پر ہم چھوڑ کے گئے تھے, ڈبل سے زیادہ کر دیا تھا. اسی کی وجہ سے جو سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی پاکستان کی معیشت کی, اور وہ ڈی ویلیویشن دوسرا جو 35-40. اچھا زبیر صاحب, کچھ لوگوں کا آپ کی پارٹی سے یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور حکومت کے کوئی لوگ جو ہے نا ہم سے رابطے میں, ہم سے مراد ہے میاں صاحب سے رابطے میں ہیں یا پارٹی کے بڑے لوگوں سے رابطے میں ہیں. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ اگر یہ رابطے میں ہیں تو ان کے کون کون لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ اچھا فرینکلی دیکھیں, ایک تو میں بڑے لوگوں میں شامل نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا. ہم تو آپ کو بڑا ہی سمجھتے ہیں. نہیں, لیکن وہ ایک تو وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں ظاہر سی بات ہے ادھر لوگوں کا ایک زیادہ ایک آپس میں ان کا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی کچھ پارٹیز ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں, یہ جس کا مجھے پتا ہے میں اس کا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے دوسرے پارٹیز ہیں یا جو پی ٹی آئی سے آلریڈی روٹے ہوئے ہیں. اچھا زبیر صاحب, آپ کا مطلب ہے آپ حکومت کے اتحادی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ رابطے تو ویسے ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن وہ جمپ مارنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر وہ پی ایم ایل این موو کرے گی تو وہ جمپ مارنے کے لیے تیار ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ, وقت کم تھا, آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اتحادی لیگ کی طرف جمپ مارنے کے لیے تیار ہے. ناظرین